اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ التین کی مکمل سورت کی تلاوت اور ترجمے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور موجودہ قرآنی ترتیب کے مطابق یہ سورت نمبر 95 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 28ویں نمبر پر سورت ہے، اور آیات مبارکہ کی تعداد 8 ہے اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو کلمات استعمال ہوئے ان کی تعداد 34 ہے اور جو حروف استعمال ہوئے ان کی تعداد 165 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ نمبر 1 تین، نمبر 2 زیتون، نمبر 3 طور سینین اور نمبر 4 ھذا البلد الامین۔ مفسرین، محدثین اور مورخین نے تین اور زیتون کی تفسیر میں متعدد ارشادات فرمائے ہیں۔ اکثر علماء کا قول تو یہی ہے کہ تین سے انجیر کا درخت اور زیتون سے یہی زیتون کا معروف درخت اور ان کے پھل مراد ہیں، کہ ان کی قسم کھانے کی وجہ اور ان قسموں کو انسانی شرف کے مضمون کو مرتب کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ان میں بڑے ہی فوائد اور منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ انجیر ایک عجیب پھل ہے جس میں نہ گٹھلی ہے نہ چھلکا ہے، یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی، اور کئی امراض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، جلد ہضم ہونے والا ہے۔ اسی طرح زیتون بھی اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں پھل گویا اپنی خوبیوں کے باعث انسانی کمالات سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے 2 شہروں کے نام مراد ہیں۔ تین قدیم تاریخ میں دمشق کو کہا جاتا ہے اور زیتون بیت المقدس کا پرانا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شہر اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور رہنے کے مقامات ہیں، اور بیت المقدس وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اور اسلام میں بھی ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے کے لیے بیت المقدس قبلہ رہا، جس کو قرآن حکیم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں الذی بارکنا حولہ سے تعبیر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اور ظاہر ہے جو سرزمین انبیاء علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہو اور رہنے کی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر وہاں عبادت کرتے رہے ہوں، تو بلا شبہ وہ بڑی بابرکت زمین ہے۔ تیسرے مفسرین کے قول کے مطابق کہ تین اور زیتون یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں، اور بعض ائمہ مفسرین اور محققین نے اس قول کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ بطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینین یا طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، اور امن والا شہر وہذا البلد الامین، اس سے مراد شہر مکہ معظمہ ہے۔
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن مجید اول تو اسی شہر میں اتاری گئی۔ البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں مکہ مقام امن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ تمام مقامات برکت والے ہیں۔ انجیر اور زیتون کی پیدائش یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ طور وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، پکارا گیا تھا، اور مکہ مکرمہ میں تو اللہ تعالیٰ کا باحرمت گھر کعبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وحی اترنے کی جگہ ہے۔ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کا لفظی معنی ہے کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنا، اور احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے بہترین بنایا گیا ہے، اور اس کی جسمانی ساخت کو اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی حیات کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنایا، متکلم بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، تدبر کرنے والا بھی بنایا، حکمت والا بھی بنایا، اور یہ سب صفات دراصل اللہ تعالیٰ کی خود اپنی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اندر بھی رکھ دی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو محدثین لکھتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا درجہ بھی انسان کے اندر رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی۔ انسان کے سر میں کیسے کیسے اعضاء اللہ نے رکھے ہیں جو ایک عجیب و غریب ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے، جس میں بہت سی نازک باریک خودکار مشینیں چل رہی ہیں۔ یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ انسان کے صرف ابھی سر کے اندر اللہ نے اتنا کچھ رکھا، اس کے پورے جسم میں اللہ نے کتنی خودکار مشینیں، کتنے خودکار نظام رکھے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے کہ انسان کی ذات کے اندر ایک پورا عالم ہے، ایک پوری دنیا ہے جو انسان کے جسم میں اللہ نے قائم فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر اس انسان کو پستی والوں سے بھی پست کر دیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں ساری مخلوقات اور ساری کائنات میں اسے سب سے زیادہ احسن، خوبصورت، حسین بنانے کا بیان کیا، لیکن اس جملے میں اس کے بالمقابل یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس انسان پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بدتری اور برائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتائی گئی کہ شباب، جوانی ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ اور رنگ بدل دیتا ہے، اور اس کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور اس کے اسفل السافلین میں جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مادی اور جسمانی کیفیت میں اللہ ظاہری طور پر اتنی تبدیلیاں لے آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اس انسان کو اللہ نے ظاہری شکل و صورت میں حسین ترین بنایا، پھر اس کو عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اس کو اسفل السافلین والی حالت میں ظاہری طور پر لے جاتا ہے، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ مؤمنین اور صالحین اس سے الگ ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ ان پر بڑھاپے میں بھی حالات اور عجز و درماندگی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری، جسمانی کمزوری اور مادی ظاہری خرابی کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تخلیق انسانی کے کمال اور اللہ کے انعامات پر یہ متوجہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں یوں کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ان کے اندر اسفل السافلین جانے کی کیفیت نہیں ہوتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر و ثواب ہے نہ ختم ہونے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان اپنے بڑھاپے میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو تمام جسمانی کمزوریوں کے باوجود اللہ کے نزدیک پھر اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ التین کی تلاوت کرے اور آخری آیت پر پہنچے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ کلمہ بھی کہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو اپنی فطری صفات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسان کی بہترین منزل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔